القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران جو اللہ تبارک و تعالی کے آخری کلام کی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک دن اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اسی طریقے سے چار اونچے نیچے کاندھوں پر اسے زمین کے پیٹ میں اتار دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جسے موت نہیں ہے، لا یموت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی عام انسان ہو یا گناہ گار ہو یا خطا کار ہو یا نیکوکار ہو، انبیاء ہو یا اولیاء ہوں یا اور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے یہ قانون بنایا ہے۔ لیکن فرمایا کہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت تک تم زمین کے اندر مل کے زمین کی مٹی بن جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہاری روح پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی جسم کو دوبارہ بنائے گا۔ تمہارے تمام جسم کے اجزاء چاہے وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ انہیں سمیٹ دے گا اور اس طرح دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا۔ فرمایا اس روز جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا فیصلے کے دن، قیامت کی اس پیشی اور عدالت والے دن جس کا فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، فقط فاز، تو اصل کامیابی وہ ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی یہ تو عارضی ہے، یہاں تو انسان کامیاب بھی ہوتا ہے ناکام بھی ہوتا ہے، مگر یہ عارضی ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو کامیابی حاصل ہونے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور جو اس دن ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا گیا اس سے زیادہ ناکامی اور نامرادی کوئی نہیں ہے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے اپنی کتاب میں بیان کر دیا کہ ایمان خالص کے ساتھ جو دنیا سے رخصت ہوگا، جس کا ایمان دامن ایمان ہر طرح کے شرک اور کفر کی آلائش سے بالکل پاک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان سے چاہے وہ کتنے ہی گناہ کر کے آیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے ایک نہ ایک دن معاف کر کے عظیم الشان جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے انہوں نے اپنی قوموں کو اسی لیے سب سے پہلے یہ بتایا ایمان کیا ہوتا ہے، توحید کسے بولتے ہیں، اللہ کو اکیلا ماننا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے دنیا میں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ اسی لیے جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہی کلمہ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کے سامنے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے کہ دیکھو اللہ کو اکیلا معبود مان لو تو تمہاری دنیا کی زندگی چاہے کیسی بھی گزری ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اللہ کے انبیاء کے بتائے ہوئے اس کلمے کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اگر اس کو نہیں مانا تو اس کے بعد پھر دنیا میں چاہے تم نے کتنے ہی نیکی کے کام کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا، وہ ضائع کر دیے جائیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اندر جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا نبوت کا، تو اپنی قوم کے سارے مسائل کو ایک طرف رکھ دیا اور سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ وہ لوگ عربی زبان سے واقف تھے، ابو جہل ابو لہب جو اسلام کے کٹر دشمن تھے ان کی زبان عربی تھی، انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ سنا کہ آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو اکیلا الہ مان لو، لا الہ الا اللہ، تو وہ بری طرح سے غصے میں آ گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا بت بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہم انہیں پکارتے ہیں، ان کو ہم نے غوث کا خطاب دیا ہے، یا ابراہیم اغثنی، اب ہمیں صرف ایک اللہ کو پکارنا ہوگا، اب ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہوگا مشکل اور پریشانی میں۔ یہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اسماعیل علیہ السلام کو جو مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہیں اب ہمیں اسے چھوڑنا پڑے گا اور صرف ایک اکیلے اللہ کو پکارنا پڑے گا مشکل کشا سمجھ کر۔ تو میرے بھائیوں، وہ تو کلمے کے مفہوم کو فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے صاف ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ایسے کلمے کو نہیں مانتے جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، عاجز بندے ہیں،
سارا کا سارا اختیار اکیلے اللہ کے پاس ہے. وہی ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے, وہی ہمارا داتا ہے, وہی ہمارا غوث ہے, وہی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. ہم ایسے کلمے کو نہیں مانتے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعوت دیتے رہے اور انہیں بتاتے رہے کہ دیکھو ایک اللہ کو پکارو, یہ اصل عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. لیکن جنہوں نے مانا تھا میرے بھائیوں اس کلمے کو, صحابہ کرام نے, انہوں نے بھی پورا سمجھ کے مانا تھا. انہیں معلوم تھا کہ جب ہم یہ کلمہ مان رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا تقاضا کیا ہے. اب ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا داتا صرف اللہ ہے, ہمارا غوث صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ہمارا مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ہماری حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا فریاد رس, ہمارا کشتیاں پار لگانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جن کو ہم اللہ کو چھوڑ کر یہ سارے کام جن کے کیا کرتے تھے, جن کو ہم نے اللہ کے علاوہ داتا, دستگیر, غوث اور مشکل کشا کے القابات سے نوازا ہوا تھا, جن کے نام کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے, جن کے آگے جا کے سجدے کیا کرتے تھے, اب ہمیں یہ سب ترک کرنا پڑے گا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمے پر جنہوں نے لبیک کہا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر عزت دی ہے, ان کا نام اور مقام ہوا ہے, انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے, وہی کلمہ پڑھنے والے تھے. مگر میرے بھائیوں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں دنیا کے اندر اکثریت پائی جاتی ہے, 1.5 ارب کی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں. وہی کلمہ جو صحابہ اکرام نے پڑھا تھا, وہی کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی, آج وہی کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں, مگر آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل اور خوار یہی ہیں. آج یہ دنیا میں سب سے زیادہ مغلوب ہیں. آج ان کے اوپر یہودی, عیسائی اور ہندو ان کے اوپر غالب ہیں, ان کے اوپر اپنے احکامات وہ چلاتے ہیں. میرے بھائیوں, وجہ کیا ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ شہادت کی تو بڑی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, مگر کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے, کلمہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. میرے بھائیوں, اسی وجہ سے آج یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں. آج کلمے کا مطلب صرف ان کو ان کے پیروں اور مولوی نے اتنا بتا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور عبادت کیا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبادتوں کے اندر بے شک یہ بھی عبادت ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ بھی عبادت ہے, مگر سب سے بڑی عبادت اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, اللہ کو پکارنا, اللہ سے مانگنا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے مانگنا یہی تو اصل عبادت ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ اصل عبادت جو صرف اللہ کو ہمیں پکارنا چاہیے, وہ آج کلمہ پڑھنے والے اللہ کے بجائے اللہ کے بندوں کی ادا کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کون نہیں جانتا قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کی آیت ہے, اس کا ترجمہ آپ اٹھا کے کسی کا بھی دیکھ لیجئے, اس میں بندہ یہی اقرار کرتا ہے, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مگر میرے بھائیوں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمے کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا, وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا, جب مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے, اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے یا رسول مدد, یا علی مدد, یا غوث مدد. میرے بھائیوں, اللہ کی کتاب تو یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مدد کے لیے پکارنا, غائبانہ مشکل کے لیے پکارنا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. مگر افسوس کہ آج اللہ کے ساتھ اس طرح یہ شرک کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ہم آپ کے سامنے یہی ایک دعوت لے کر آئے ہیں کہ اصل چیز ایمان ہے. ایمان کو خالص کیا جائے, توحید کو خالص کیا جائے, اپنے دامن ایمان کو شرک کے آلودگی سے بالکل پاک کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے, اذا سالت فاسأل اللہ, کہ جب بھی مانگو, جب بھی پکارو, صرف اللہ کو پکارو. واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو, یا اللہ مدد. تو صحابہ اکرام کا یہی ایمان اور عقیدہ تھا. انہوں نے کبھی بھی جنگ ہو یا امن ہو, انہوں نے جب بھی پکارا ہے یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کبھی انہوں نے کوئی اور نعرہ نہیں لگایا. کسی اور کو, اللہ کے کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی بزرگ کو یا کسی شہید کو انہوں نے کبھی اللہ کے علاوہ مدد کے لیے نہیں پکارا. انہوں نے جب بھی نظر و نیاز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز کی, کیونکہ نظر و نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پہ احسان کا اس کا شکر ادا کرنا, اور یہ سارا اللہ کا احسان ہے, ہم جس کے تلے دبے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقدار ہے کہ اس کے نام کی نظر و نیاز کی جائے. جنگوں کے اندر, مشکلات کے اندر صحابہ کرام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتا تھا. میرے بھائیوں, آج صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو ہیں, قرآن کو ماننے والے جو ہیں, وہ قرآن سے آج بہت دور نکل گئے ہیں. کلمے کی اصل تعلیمات کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا ہے. اسی کا آج نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ان کی کیا صورتحال ہے. آج وہی کلمہ پڑھنے والے آج جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, دنیا میں ان کی جو حیثیت ہے وہ آپ سب سے کے سامنے ہے, کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے, اٹھائیے اور پڑھیے. سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ غور کیجئے ذرا.
کہ آپ وہاں کیا اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی یا ولی یا کسی بزرگ کو پکارا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ انبیاء اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر وہ مشکل کشا نہیں ہے، ان کی مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ ہی ٹالا کرتا تھا۔ قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایوب علیہ السلام ان کو بیماری ہو گئی، پیغمبر ہیں اللہ کے، جب بیماری نے ان کو گھیر لیا انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں پر انہوں نے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی تیرے سوا داتا دستگیر غوث اور مشکل کشا نہیں ہے، مالک مجھے معاف کر دے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد کی خواہش ہوئی ہے، پیغمبر ہیں اللہ کے، نبی ہیں، ان کو خواہش ہوئی ہے اولاد کی، انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما۔ آپ دیکھیں قرآن میں کتنے ایسے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام جن کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ کا ان کو لقب دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں، اللہ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں اللہ نے سورہ شعراء میں نقل کیے ہیں، فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ نے اکثر اسپتالوں کے اندر ڈسپینسری کے اندر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں اتنی بڑی بڑی مشکلیں قربانیاں دینے کے باوجود، اتنی آزمائشوں کے دور سے گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں بنے۔ اللہ نے ان کو اپنا اختیار نہیں دیا کہ ابراہیم تم نے ہمارے راستے میں اتنی قربانی دی ہے، اب بیماری میں شفا دینے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لا شریک ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس نے اپنا اختیار اپنی صفت کسی کو عطا نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بیمار ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء اولیاء کی تعلیمات تو یہ تھی، جو لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں اولیاء کو پکارتے ہیں وہ ان سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ ان کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں۔ جو آج یا رسول مدد یا علی مدد یا غوث مدد پکار رہا ہے وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے انحراف کر رہا ہے، کلمے کے ساتھ غداری کر رہا ہے کہ کلمے میں تو وہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے بڑی عبادت یعنی پکارنا جس کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑی عبادت قرار دیا، آج وہ کس کی کر رہا ہے؟ وہ ذرا غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے جو آج یہ امت جو ہے ذلت اور خواری کا آج یہ نمونہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنا پڑے گا میرے بھائیوں، ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ جو آج چاروں طرف ماحول کفر و شرک کا پھیلا ہوا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بھائی جن کی وفات ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی اسی طرح کے مشرکانہ ماحول اور مشرکانہ مذہب اور دین سے وابستہ تھے، جب ان کے سامنے یہ توحید کی دعوت آئی ہے انہوں نے جائزہ لیا کہ واقعی اتنا بڑا گناہ ہے یہ تو شرک۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا مگر شرک کی بخشش نہیں ہے اس کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کوئی شخص اگر سارے زمین بھی گناہوں سے بھر کے آ جائے اللہ تعالیٰ کیا لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی معاف کر دے گا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کیا ہوں گے، یہ کتنی نمازیں پڑھیں گے، کتنے روزے رکھیں گے اور کتنی کلمے کی تبلیغ کے لیے یہ جدوجہد کریں گے۔ اے نبی بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا، فرض کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نبی شرک نہیں کرتے، انبیاء شرک کے دشمن ہوتے ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بھیانک گناہ شرک کی شکل میں جو آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اسے معمولی سمجھا جا رہا ہے، آج اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بے شک نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کی اپنی جگہ فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر کوئی شخص نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرے اور اس کے بعد اگر وہ اللہ کے بجائے یا رسول مدد یا علی مدد پکارے، تعویذ گنڈا لٹکائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے دور سمجھے اور سیڑھیاں لگائے اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے ایسے شخص کے سارے اعمال، اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ضائع کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے راکھ کا ڈھیر بنا کے بڑھا دے گی۔ میرے بھائیوں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بھائی کو بھی اس بات کی توفیق دی، انہوں نے سمجھا اور یہ سارے فرقوں اور مسلکوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک اللہ کی کتاب کو انہوں نے پکڑ لیا، اللہ کی کتاب کے مطابق انہوں نے عقیدہ بنایا کہ نہیں مانیں گے دوسروں کی بڑوں کی بات، کسی کے سب کے بڑے الگ الگ باتیں کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے ہٹا کر، ہم اللہ کی کتاب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم اس کی کسی تفسیر کو نہیں دیکھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے اور ان کو اپنی بے شمار جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی شکل میں تیار کر رکھی ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔